اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایک فکر انگیز کتاب کہ جس کا نام ہے امامت اور ولایت۔ یہ ان تقاریر کی کمپائلیشن ہے جو کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی شہید کی ہیں۔ اگر آپ امامت اور ولایت کے حقیقی مفہوم اور اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سیریز آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں کتاب کو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ اس کی جتنی بھی آڈیوز بیان کی جائیں گی وہ پلے لسٹ بنامے امامت اور ولایت میں جا کر آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ایک کمنٹ مجھے موصول ہوا تھا الفت زہرا سے کہ ایک کتاب ہے منو کتاب، اس کے حوالے سے آپ ضرور اپلوڈ کیجئے آڈیو۔ جب میں نے سرچ کی تو یہ کتاب شہید آیت اللہ خامنائی نے لکھی تھی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ ایک اور ریکویسٹ آئی زندگی لائف سے کہ رہبر معظم شہید کی کتب ایمان، توحید، نبوت اور ولایت، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان کے اوپر آپ ضرور بات کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور میسج آیا تھا کہ جب شہید عارف الحسینی کی میں نے پوسٹ لگائی تھی تو اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ہیں عزیز رضوی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کی لکھی ہوئی کتابیں تقریری شکل میں ہیں، ان کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد جب پچھلی جتنی بھی ریکویسٹ ہیں وہ میری تمام ہوئیں تو میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی، کیونکہ مجھے چند کتابیں ملیں جن میں سے میں نے یہاں پر 3 جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے امامت و ولایت، توحید اور معاشرہ اور خود سازی، جس میں 55% امامت اور ولایت کو ملے، تو آپ لوگوں کی پیش خدمت یہ والی کتاب ہے۔ اگر مجھے آپ چاہتے ہیں کہ میں باقی کوئی اور کتاب پڑھوں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس جو کتابیں میں نہیں پڑھ پاتی ہوں اس کی اگر PDF موجود ہیں تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ ایک اچھی فکر والی کتابوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ امامت و ولایت، مؤلف ہیں ولی فقیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہید سید علی حسینی خامنائی۔ اس کے ناشر ہیں معراج کمپنی لاہور۔ یہاں پر آپ کو ملنے کا پتہ بھی سامنے موجود ہے، اور جو بھی اس کو لینا چاہے وہ اس پتے پہ جا کر لے سکتا ہے۔ ساتھ ہی فہرست کی بھی مجھے ریکویسٹ آئی تھی، ایک دفعہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کتاب کی جو پہلا پارٹ 1 ہے اس میں آپ لوگوں کو فہرست بھی دکھا دوں۔ یہ شروع ہوئی ہے کتاب، اور اس کے بعد چلتے چلتے اس کتاب کا جو آخری صفحہ ہے وہ ہے صفحہ نمبر 160، یعنی تقریباً 160 پیجز کی یہ کتاب ہے۔ کتابچہ ہے لیکن ظاہری بات ہے آڈیو فارم میں پیش کرنے میں تھوڑی سی شاید اس کے ایک یا 2 پارٹس اور بھی بنیں گے۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ ولایت کا بنیادی مفہوم۔ ہماری گفتگو ولایت کے موضوع پر ہے۔ ہم ولایت کے موضوع کو جس طرح قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں اس طرح اسے بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک شیعہ کی سماعتیں ولایت کے لفظ سے خوب اچھی طرح مانوس ہیں۔ ہماری دعاؤں، خداوند عالم سے ہماری مناجاتوں، ہماری رویت اور ہمارے ہاں روائج اور عمومی افکار میں ولایت کا موضوع انتہائی تقدس اور احترام کے ساتھ موجود ہے۔ ہم ایک شیعہ کے طور پر اپنے آپ کو ہمیشہ حامل ولایت سمجھتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ولایت پر قائم رکھے اور ہماری موت ولایت پر رہتے ہوئے واقع ہو۔ ہم ولایت کے بنیادی مفہوم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس گفتگو میں ہم یقیناً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر بھی پہنچیں گے، لیکن فی الحال ہماری گفتگو اس سے پہلے کے مراحل کے بارے میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ولایت کا مفہوم قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اخذ کریں تاکہ آپ دیکھیں کہ ولایت کا اصول کس قدر وسیع اور دلکش اصول ہے، اور کس طرح اگر ایک قوم، اپنے گروہ، ایک عقیدے کے پیروکار افراد ولایت کے حامل نہ ہوں تو افراتفری اور انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔ اس گفتگو کی روشنی میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور اسے آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے کیوں ولایت نہ رکھنے والے شخص کی نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، اور عبادات نہیں ہوتی۔ اس گفتگو سے یہ بات بھی بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ
ایک ایسی قوم کہ جو ولایت نہیں رکھتی، اگر وہ اپنی تمام عمر نماز روزے میں گزار دے، اپنے تمام اموال کو صدقہ کر دے، تب بھی لطف خدا کے لائق نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ اس بحث کی روشنی میں ولایت کے بارے میں موجود احادیث کے معنی سمجھے جا سکتے ہیں، اور انہی میں سے یہ معروف حدیث بھی ہے کہ جس کے بعض جملات اور کلمات کو ہم بارہا دہرایا کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ اصول کافی کی ہے، باب دعائے الاسلام اور حدیث پنجم ہے۔ اگر کوئی انسان رات بھر قیام کی حالت میں گزارے، صرف ماہ رمضان ہی میں نہیں بلکہ پوری عمر سارے سال روزے رکھے، اپنا تمام مال و اسباب راہ خدا میں صدقہ کر دے، پوری زندگی ہر سال حج پر حج کیے جائے لیکن وہ خدا کے ولی کی ولایت سے شنانا نہ ہو تاکہ اسے شناسائی کے بعد اس کی پیروی کرے، اور اس کے نتیجے میں اس کے تمام اعمال خدا کے اس ولی کی رہنمائی کے تحت انجام پائیں، تو ایسے شخص نے جو کچھ انجام دیا ہے وہ فضول، بے ثمر اور ناکارہ ہے۔ اگر آپ اس گفتگو پر خوب اچھی طرح غور کریں اور آیت قرآنی سے جو نتائج اخذ کیے جائیں ان پر خوب توجہ دیں تو یہ بات جان لیں گے کہ ولایت نبوت کا تسلسل ہے، نبوت سے جدا کوئی چیز نہیں، بلکہ دراصل نبوت کا تتمہ، ضمیمہ اور اختتامیہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ولایت نہ ہو تو نبوت بھی ناقص رہ جائے گی، لہٰذا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم نبوت کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو کریں، اس کے کلیات بیان کریں تاکہ ضمنی گفتگو کرتے ہوئے بتدریج ولایت کے موضوع میں داخل ہوں۔ البتہ یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا انتہائی دشوار کام ہے اور اسے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس سے بھی زیادہ کٹھن، کیونکہ ولایت کے موضوع پر عام افراد کے اذہان میں اس قدر کمزور، کھوکھلے اور غیر منطقی مسائل جگہ بنا چکے ہیں کہ جب آپ قرآن اور حدیث کے متن سے مطابقت رکھنے والی درست بات بیان کریں تو ان دو میں سے کوئی ایک صورت پیش آئے گی، یا تو یہ کہ جو باتیں آپ بیان کریں گے وہ لوگوں کے اذہان میں موجود باتوں سے گڑبڑ ہو جائیں گی۔ یہ جو کچھ ولایت کے عنوان سے بیان کیا جائے گا لوگ اس سے بیگانگی محسوس کریں گے، لہٰذا یہ بحث انتہائی مشکل اور دشوار ہے، لیکن ہم خدا کے فضل سے توفیق طلب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس گفتگو کو چند دنوں میں مکمل کر دیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو اخلاق الہی سے مزین کرنے کے لیے آئے، مکارم اخلاق کو کامل کرنے اور اتمام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور احادیث کے مضمون کے مطابق کہ پیغمبر انسان سازی کے لیے آئے ہیں، انسان نامی اس خمیر کو سنوارنے اور اسے راستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ پیغمبر انسان سازی کے لیے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں، کن ذرائع سے استفادہ کرتے ہیں، کس طریقے سے انسان بناتے ہیں، کیا کوئی مدرسہ قائم کرتے ہیں یا کوئی فلسفی مکتب بناتے ہیں، صومعہ اور عبادت خانے تعمیر کرتے ہیں۔ پیغمبر انسان بنانے کے لیے انسان سازی کا کارخانہ قائم کرتے ہیں۔ پیغمبر اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ چاہے انہیں 10 سال 20 سال تاخیر سے کامیابی نصیب ہو، لیکن جو چیز وہ تیار کریں وہ ایک انسان، اور وہ انسان 20 انسان نہ ہو، بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان سازی کا ایک ایسا کارخانہ قائم کریں کہ جو خودکار یعنی آٹومیٹک انداز میں پیغمبر کی پسند کے انسان کامل تیار کرے۔ بس پیغمبر انسان بنانے کے لیے انسان سازی کے کارخانے سے کام لیتے ہیں، اور یہ کارخانہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو ہماری گفتگو میں توجہ کا مرکز رہے گا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر انسان بنانا چاہتے ہیں، تمام ہی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر تعلیم و تربیت کے لیے آئے ہیں، اور یہ سب یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن جس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ایک ایک انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے تنہائی میں لے جا کر اس کے کان میں خدا کی محبت کے نغمے نہیں گنگناتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام نے ایسے علمی اور فلسفی مدارس بھی قائم نہیں کیے کہ جن میں چند شاگردوں کی تربیت کی ہو اور انہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے گوشہ و کنار عالم میں روانہ کیا ہو۔ پیغمبر کا کام ان امور سے زیادہ
محکم، مضبوط اور گہرا ہے۔ وہ ایک ایسا کارخانہ قائم کرتے ہیں کہ جو صرف انسان پیدا کرتا ہے، اور وہ کارخانہ اسلامی معاشرہ ہے۔ تو یہ اسلامی معاشرہ کیا ہے اور اس کی کیا ماہیت ہے؟ البتہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جو ہماری اس گفتگو کا حصہ نہیں، لیکن اس مفہوم کی کچھ وضاحت کے لیے ہم اس پر مختصر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ یعنی وہ معاشرہ اور سماج جس کی حکمرانی کا سب سے بلند مقام خدا کے پاس ہو، اور اس معاشرے کے قوانین الہی قوانین ہوں، اس معاشرے میں حدود الہی جاری ہو، اس معاشرے میں عہدہ اور منصب الہی تعلیمات کی روشنی میں تفویض کیا جائے، اور انہی تعلیمات اور اصولوں کی روشنی میں عہدے اور منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ جس طرح بعض معاشرہ شناسوں میں معمول اور مروج ہے، اسی طرح اگر ہم معاشرے کی تصویر کشی ایک مثلث یعنی ٹرائنگل کی صورت میں کریں تو اسلامی معاشرے کی مثلث کی چوٹی یعنی ٹاپ پر خدا ہوتا ہے، اور تمام انسان اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کے ادارے دینی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، صلح اور جنگ کے قانون احکام الہی کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، اجتماعی روابط، اقتصاد، حکومت، حقوق، تمام چیزوں کا تعین خدا کا دین کرتا ہے۔ دین الہی کی روشنی میں ان کا نفاذ ہوتا ہے، اور ان تمام قوانین کی پشت پر خدا کا دین ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسلامی معاشرہ۔ اس طرح جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد وہاں ایک معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے پر خدا کی حکمرانی تھی، اور عملاً حکومت کا کنٹرول خدا کے نمائندے رسول کے ہاتھ میں تھا۔ آپ ہی قوانین و احکام وضع کرتے اور ان کا اجرا کیا کرتے تھے۔ معاشرے کی ہدایت اور رہبری اور اس کا نظم و نسق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جس کا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، نماز جماعت، نماز کے بعد خطبہ، میدان جنگ میں پڑھے جانے والے ترانے سب ایک ہی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اسی مسجد میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت قائم کیا کرتے تھے، لوگوں سے خطاب کے لیے منبر پر جایا کرتے تھے، درس دیتے، تزکیہ اور تعلیم کا کام انجام دیا کرتے تھے، وہیں جہاد کا پرچم بھی لایا جاتا تھا۔ پیغمبر اسے باندھتے اور اسامہ بن زید یا کسی دوسرے مومن سپہ سالار کے سپرد کرتے اور فرماتے کہ جاؤ، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اور اس موقع پر دشمن پر کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہدایات دیا کرتے تھے۔ اسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا حکم جاری فرماتے تھے، اسی مسجد میں پیغمبر کی عدالت سجتی، اسی مسجد سے پیغمبر معاشرے کا نظم و نسق اور اقتصاد چلاتے، اسی مسجد میں زکوٰۃ جمع ہوتی اور یہیں سے تقسیم کی جاتی، اسی میں درس ہوتا، نماز ہوتی، دعا ہوتی، جنگی ترانے ہوتے، مالی اور اقتصادی مسائل حل ہوتے۔ مختصر یہ کہ خانہ خدا میں دنیا اور آخرت کے امور ایک ساتھ پیغمبر کی رہنمائی میں انجام پاتے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ انبیاء علیہ السلام ایسے ہی معاشرے کے قیام کے لیے آتے ہیں۔ اس معاشرے میں رہنے والا ہر فرد انسان بن جاتا ہے، اگر انسان کامل نہ بھی بن سکے تب بھی مجبور ہوتا ہے کہ انسانوں کا سا طرز عمل اختیار کرے۔ جو کوئی اچھا بننا چاہے وہ پیغمبر کے قائم کردہ معاشرے میں اچھا بن سکتا ہے، جبکہ غیر الہی معاشروں میں ایسا ممکن نہیں۔ غیر اسلامی اور غیر الہی معاشروں میں انسان اچھا بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن سکتے، دیندار بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن سکتے، چاہتے ہیں کہ نہ سود لیں اور نہ سود دیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسے معاشرے میں عورت چاہتی ہے کہ اسلام وہ اس کی حفاظت کرے، لیکن ماحول اسے ایسا نہیں کرنے دیتا۔ اس معاشرے میں پائے جانے والے عوامل اور اسباب انسان کو خدا کی یاد سے دور کرتے ہیں۔ تصاویر، سینما، گھر، زادانہ میل جول اور گفتگو، یہ سب باتیں انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں، انسان کے دل کو ذکر خدا سے بیگانہ کرتی ہیں۔ لیکن اسلامی معاشرے میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں بازار، مسجد، حکومتی ادارے، دوست، رشتہ دار، گھرانے کا سربراہ، گھر کا جوان، سب کے سب انسان کو خدا کی یاد دلاتے ہیں، خدا کی طرف کھینچتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ایجاد کرتے ہیں، اسے خدا کا بندہ بناتے ہیں اور غیر خدا کی بندگی سے دور کرتے ہیں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا اسلامی معاشرہ 50 سال قائم رہتا اور انہی کی قیادت برسر کار ہوتی، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہی رہبر و رہنما کہ جنہیں پیغمبر نے معین فرمایا تھا، ان کے جانشین بنتے تو یقین جانیے 50 سال بعد اس معاشرے میں کوئی منافق نہ رہتا، تمام افراد معاشرہ حقیقی مومن بن جاتے۔ اگر حکومت نبوی کے فوراً بعد حکومت علوی قائم ہو جاتی تو یہ انسان ساز معاشرہ لازمی طور پر تمام دھوکے بازوں کو پاک دل بنا دیتا، تمام منافق دلوں کو بھی مومن کر دیتا، وہ تمام افراد کی جن کی روح ایمان سے شنا نہ تھی، اور وہ بھی خدا اور ایمان شنا ہو جاتے۔ اسلامی معاشرہ ان خصوصیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام ایسا ہی معاشرہ قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب یہ معاشرہ بن جاتا ہے تو جس طرح کارخانے سے بڑی مقدار میں پیداوار نکلتی ہے، اس طرح انسان سازی کے اس کارخانے سے لوگ گروہ در گروہ مسلمان بن کر نکلتے ہیں، ظاہری مسلمان بھی اور قلبی، واقعی اور باطنی مسلمان اور مومن بھی۔ پس پیغمبر اس کام کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم ولایت کی گفتگو کو اس کی جڑ سے شروع کریں گے۔ ابتدا میں جب پیغمبر اسلامی فکر لے کر آتے ہیں اور ان کی دعوت شروع ہوتی ہے تو کیا وہ تنہا معاشرے کا نظم و نسق چلا سکتے ہیں؟ کیا معاشرے کو اداروں کی ضرورت؟ کیا ان اداروں کو چلانے کے لیے کچھ لوگ درکار نہیں ہوتے؟ کیا اس معاشرے کے دفاع اور تحفظ اور اس کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ایک فوج کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو پیغمبر کا ساتھ دیں، ان کی دعوت کو عام کریں؟ یقیناً ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تمام کام معمول کے مطابق اسباب و وسائل کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی زیادہ تر سرگرمیوں میں عام اور معمول کے مطابق اسباب و وسائل ہی سے کام لیتے تھے۔ پیغمبر اس لیے آتے ہیں تاکہ اپنا مطلوب معاشرہ تعمیر کریں، ایسا معاشرہ کہ جو انسان سازی کا کارخانہ ہو۔ اس کام کے لیے ایک متحد یکسو گروہ کی ضرورت ہے کہ جو دل کی گہرائیوں سے اس مکتب پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو اور ثابت قدمی، جوش و خروش کے ساتھ اس مقصد کی جانب گامزن ہو۔ پیغمبر ابتدائے کار ہی میں ایسے گروہ کی موجودگی ضروری سمجھتے ہیں، لہٰذا پیغمبر کا پہلا کام اس متحد اور باہم متفق گروہ کی فراہمی اور تیاری ہے۔ لہٰذا وہ آیت قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مواعظ حسنہ کے ذریعے ایک ایسا گروہ وجود میں لاتے ہیں، جیسے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ہے: اے پیغمبر، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کریں۔ پیغمبر مواعظ حسنہ، آیات قرآنی اور اپنے کلام کی تاثیر کے ذریعے لوگوں کے دل خدا کے دین کی جانب جذب کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انہیں اپنے گرد جمع کرتے ہیں۔ پیغمبر کے گرد جمع ہو جانے والے ان لوگوں کے ذریعے ایک گروہ وجود میں آتا ہے۔ بس سب سے پہلے پیغمبر اپنی دعوت پیش کر کے ایک گروہ اور ایک صف وجود میں لاتے ہیں۔ کفر کے محاذ کے بالمقابل ایک محاذ ایجاد کرتے ہیں۔ یہ محاذ کن لوگوں سے مل کر بنتا ہے؟ صاحب ایمان، صاحب عقیدہ، مضبوط دل اور ثابت قدم مسلمانوں کے ملنے سے بنتا ہے۔ ان لوگوں کے اکٹھا ہونے سے تشکیل پاتا ہے جنہیں راہ خدا سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 19 ہے: کسی ملامت کرنے والے کی ملامت راہ خدا سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ وہ اولین مسلمان ہیں کہ جو جاہلی معاشرے میں ایک محاذ تشکیل دیتے ہیں، یعنی یہ مکے کے جاہلی معاشرے میں رہنے والے صدر اسلام کے مسلمان اب اگر اسلام اور مسلمین کے نام سے وجود میں آنے والے اس کمزور لاغر محاذ کو جاہلی اور مزاحمتوں اور مشکلات سے بھرے معاشرے میں باقی رکھنا چاہیں، اگر یہ چاہیں کہ یہ گروہ، یہ صف، یہ محاذ ختم نہ ہو جائے، تحلیل نہ ہو جائے، تو لازم ہے کہ مسلمانوں کا یہ گروہ سیسا پلائی دیوار کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہے۔ ان مسلمانوں کو اس طرح ایک دوسرے سے متصل اور منسلک کیا جائے کہ کوئی چیز انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے۔ آج کی زبان میں، آج کی ادبیات میں ایک انتہائی شدید جماعتی نظم یعنی پارٹی ڈسپلن ان مسلمانوں کے درمیان قائم کیا جائے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیوست کیا جائے، انہیں مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھا جائے، اور دوسرے محاذوں، دوسری تحریکوں اور مخالف عوامل سے انہیں زیادہ سے زیادہ دور رکھا جائے۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ اقلیت میں ہیں، ایک ایسا گروہ کہ جو اقلیت میں ہے، ممکن ہے اس کی فکر اکثریت کی فکر سے متاثر ہو جائے، ان کا عمل، ان کی حیثیت، ان کی شخصیت ممکن ہے ان کی مخالف بقیہ اکثریت کی حیثیتوں، شخصیتوں اور اعمال میں گم یا نابود اور حل ہو کر ختم ہو جائے۔ لہٰذا انہیں تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے، انہیں نابودی سے محفوظ رکھنے کے لیے، انہیں ایک گروہ کی صورت میں باقی رکھنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے، اور انہیں ہر ممکن طریقے سے دوسرے محاذوں، دوسری صفوں سے جدا کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں ان کے مضبوط ہاتھوں سے اسلامی معاشرے کی تعمیر ہو، یہ اس کا نظم و نسق سنبھالیں، اسے آگے بڑھائیں، پیغمبر کی مددگار بنیں، ان کو پہماؤں کے گروہ کی مانند کے جو ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ عبور کر رہا ہوتا ہے۔ 10 افراد لاٹھیاں ہاتھ میں لیے برف کے درمیان ایک تنگ اور پرخطر راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے پیچ و خم کھاتی وادیوں سے گزرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ لیں، علیحدہ علیحدہ اور انفرادی طور پر آگے نہ بڑھیں، کیونکہ اگر وہ اکیلے رہ جائیں گے تو ان کے لڑکھڑانے کا خطرہ ہے۔ انہیں مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے منسلک کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ وزن نہ لیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ صرف اپنے راستے پر نظر رکھیں اور حواس فقط اپنے کام کی طرف متوجہ رکھیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی کمر اور ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک ساتھ باندھ لیتے ہیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی گرنے لگے تو پھر بقیہ لوگ اسے بچا سکیں۔ کو پیماؤں کا اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے جڑا ہونا صدر اسلام کے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ شدید متصل اور پیوست ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا قرآن حدیث نے اس اتصال اور پیوستگی کو کوئی نام دیا ہے؟ اسلام کے ابتدائی دور سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو یہ پیوستگی کہ جو انہیں آپس میں اس طرح جوڑتی ہے جس کا توڑنا ممکن نہیں، جو معاشرے میں موجود دوسری صفوں سے یکسر جدا ہوتے ہیں، سختی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا قرآن اور حدیث میں انہیں کوئی نام دیا گیا ہے؟ جی ہاں، اس باہم پیوستگی اور اتصال کا نام ولایت ہے۔ پس قرآن کی اولی اصطلاح میں ولایت یعنی باہم پیوستگی اور ایک صف کی صورت میں یکجہت ہونا، ایک فکر رکھنے والے، ایک مقصد کی جستجو میں سرگرداں، ایک ہی راہ پر گامزن لوگوں کا ایک گروہ کا سختی کے ساتھ آپس میں متصل ہونا۔ یہ لوگ ایک ہی منزل کی جانب گامزن ہوتے ہیں، ایک ہی فکر، ایک ہی عقیدے کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اس سب سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ متصل ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ دوسری صف بندیوں اور دوسرے مراکز، دوسرے عناصر اپنے آپ کو جدا اور علیحدہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کا خاتمہ نہ ہو جائے، دوسروں میں تحلیل نہ ہو جائیں۔ اس چیز کو قرآن کریم میں ولایت کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے اولین گروہ کو اس طرح پیوستہ اور متصل کرتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں، انہیں ایک جسم واحد کی صورت میں ڈھالتے ہیں، ان کے ذریعے امت اسلامی تشکیل دیتے ہیں اور اسلامی معاشرہ وجود میں لاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ آگے چل کر آیت قرآنی میں دیکھیں گے کہ صدر اسلام کے پیغمبر صدر اسلام کے مسلمانوں کے اس اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے دشمنوں، معاندوں اور مخالفوں کا راستہ روکتے ہیں، اپنے تیار کردہ اس گروہ کو معاشرے میں موجود دوسرے گروہوں سے جدا کرتے ہیں، انہی یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے گروہ کے ساتھ مل جانے سے روکتے ہیں اور ان کی صفوں کو باہم منسلک اور متصل رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ مسلمان اس حالت میں نہ ہوں، اگر ان کے درمیان ولایت نہ پائی جائے، اگر یہ 100% ایک دوسرے سے پیوست نہ ہوں اور ان کے درمیان اختلاف وجود میں آ جائے تو یہ اپنے کاندھوں پر پڑنے والی امانت کے اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر رہیں گے اور اس بارے گرہ کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ بعد میں جب اسلامی معاشرہ ایک عظیم امت میں تبدیل ہو جاتا ہے تب بھی ولایت کی ضرورت رہتی ہے۔ ایک امت کے لیے کس طرح کی ولایت ضروری ہے اور کس لیے یہ لازم ہے، اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے،
لیکن اگر ہم یہیں ٹھہر کر کچھ غور کریں تو وہ ولایت جس کا ذکر شیعہ کرتے ہیں اس کا مفہوم ہم پر واضح ہو جائے گا۔ ظلمت سے بھری ایک دنیا میں، ایک جاہل سماج میں، ایک چھوٹے سے گروہ کو اپنی بقا کے لیے باہم مربوط اور متصل رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ گروہ باہم پیوست اور جڑا ہوا نہ ہو تو اس کا باقی رہنا، اپنی زندگی جاری رکھنا محال ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر مکی کے جاہل معاشرے میں اسلام کے ابتدائی دور کے مسلمانوں کے گروہ یا پہلے پہل مدینے میں آنے والے مسلمانوں کے گروہ کا ذکر کیا۔ اس کی دوسری مثال اسلامی تاریخ کے آغاز میں شیعہ مخالف اور اسلام مخالف خلافتوں کے زمانے میں شیعوں کا چھوٹا سا گروہ ہے۔ کیا شیعہ آسانی کے ساتھ باقی رہ سکتے تھے؟ کیا پروپیگنڈا کے حربے، پابندیاں، قید خانے، اذیتیں، قتل و غارت اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ یہ گروہ باقی رہ سکے، اور وہ بھی شیعوں کی مانند ایک فکری گروہ کہ جو اپنے زمانے کی حکومتوں کا بھرپور مخالف اور ان کے لیے درد سر تھا؟ لیکن اس کے باوجود یہ گروہ کیسے باقی رہ گیا؟ اس لیے باقی رہ گیا کہ ولایت نے شیعوں کے درمیان ایک حیرت انگیز پیوستگی اور شرازہ بندی پیدا کر دی تھی، تاکہ اس ولایت کے زیر سایہ شبعی تحریک وہاں پائی جانے والی دوسری طرح طرح کی تحریکوں کے درمیان محفوظ رہ سکے۔ آپ ایک بہت بڑے دریا کا تصور کریں جس میں کئی اطراف سے مختلف پانی داخل ہو رہے ہیں۔ یہ پانی تیز رفتاری کے ساتھ حرکت میں ہے اور دریا کے سطح تلاطم ہے اور اس پر گرداب وجود میں رہے ہیں اور پانی میں پیچ و خم کھا رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے مختلف طرح طرح کے پانی اس دریا میں ایک دوسرے میں گڈبڈ ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تحلیل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور دریا آگے بڑھ رہا ہے۔ ان آلودہ اور گدلے پانیوں کے درمیان میٹھے، صاف، لطیف، شفاف پانی کا ایک دھارا بھی رواں دواں ہے کہ جو اس بہاؤ میں ایک عجیب انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پانی محفوظ اور سلامت ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کسی بھی صورت اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا، یہ کسی صورت دوسرے پانیوں کی تلخی اور کھارا پن اختیار نہیں کرتا، اپنے اسی میٹھی ذائقے، اسی شفاف رنگت اور اسی خالص پن کو محفوظ رکھ۔ آپ اموی اور عباسی دور کے عالم اسلام کو اس دریا سے تشبیہ دیں کہ جس میں طرح طرح کی فکری، سیاسی اور عملی تحریکیں ایک دوسرے کے دوش بدوش چل رہی تھیں۔ آپ اول سے آخر تک نگاہ ڈال لیجئے، آپ تشیع کی تحریک کو دیکھیں گے کہ وہ اس عجیب طوفان کے درمیان پانی کی ایک باریک لکیر کی مانند ایک ناچیز اور معمولی شے نظر آئے گی، لیکن اس طرح کہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، کسی صورت آلودہ نہیں ہوئی، کسی صورت اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوا، ہرگز وہ اپنی شفافیت سے محروم نہیں ہوئی، ہرگز اس نے دوسرے پانیوں کے رنگ، بو اور ذائقے کو اختیار نہیں کیا۔ وہ باقی رہے اور مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے اس کی حفاظت کی ہے؟ وہ کیا شے ہے کہ جو اس شیعی تحریک کی بقا کا سبب بنی؟ وہ اس ولی کا وجود ہے کہ جو لوگوں اور اپنے پیروکاروں کو ولایت کی تلقین کرتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے لیے مہربان کرتا ہے، ان کے درمیان ولایت کی ترویج کرتا ہے اور اس صف میں موجود افراد کے اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کی حفاظت کرتا ہے۔ شیعی ولایت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کے اور بھی پہلو ہیں، ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ بس ولایت یعنی باہم پیوستگی، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونا۔ قرآن مجید مومنین کو ایک دوسرے کا ولی قرار دیتا ہے، سچے صاحبان ایمان کو ایک دوسرے سے متصل اور باہم پیوست سمجھتا ہے۔ ہماری روایات میں شیعہ کو مومن کہا جاتا ہے۔ اس تصور کی روح سے ایمان سے مراد ولایت پر مبنی خاص شیعی طرز تفکر کا حامل ہونا، یعنی اسلام کو شیعی نقطہ نظر سے اپنانا اور جس منطق سے شیعہ اسے ثابت کرتے ہیں اس منطق سے اس کا اثبات کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں اس قسم کے شیعوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط، متصل اور باہم پیوست کیا گیا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا تاکہ وہ تاریخ میں شیعی تحریک کو محفوظ رکھیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو شیعہ ختم ہو جاتے، ان کے افکار نابود ہو جاتے، جیسا کہ بعض دوسرے فرقوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا رنگ کھو دیا، ختم اور نابود ہو گئے۔ خدا کے ولی کی ولایت بہر صورت یہ ولایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، اور انشاءاللہ ہم ولایت کے
ایک اور پہلو سے متعلق عرض کرے گی کہ جو شاید ایک اور اعتبار سے اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ولی اللہ کی ولایت کا پہلو ہے۔ ہم شیعہ افراد کی باہمی ولایت کے متعلق جان چکے ہیں۔ ولی خدا کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے کیا معنی ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آج ہم لوگوں کے لیے ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا رکھنا ضروری ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان سے فقط محبت کریں۔ یہ لوگ کس قدر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ صرف محبت کرنا ولایت نہیں ہے۔ کیا پورے عالم اسلام میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ملے گا کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے خاندان پیغمبر سے محبت نہ کرتا ہو؟ پس کیا یہ سب لوگ ولایت رکھتے ہیں؟ کیا کوئی ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہو؟ وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ان کے خلاف جنگ کی، یا وہ سب کے سب ان کے دشمن تھے؟ نہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر ان کے خلاف جنگ پر تیار ہوئے، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہستیاں کن مراتب اور کن مقامات کی مالک ہیں۔ جب عباسی خلیفہ منصور کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کی خبر دی گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ دکھاوا کر رہا تھا؟ کیا وہ اپنے نوکروں کے سامنے دکھاوے کا رونا رو رہا تھا؟ کیا وہ ربی حاجب کے سامنے دکھاوا کرنا چاہتا تھا؟ یہ دکھاوا نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی موت کا افسوس تھا۔ لیکن امام علیہ السلام کو کس نے مارا تھا؟ خود منصور کے حکم سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ کام ہو گیا ہے تو اس کا دل دہل کے رہ گیا۔ پس کیا منصور بھی ولایت رکھتا تھا؟ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مامون عباسی شیعہ تھا۔ پتہ ہے شیعہ کے کیا معنی ہے؟ کیا ایسا شخص شیعہ کہلائے گا جو یہ جانتا ہو کہ امام رضا علیہ السلام حق بجانب ہیں؟ کیا اس کا فقط اتنا جاننا اسے شیعہ قرار دے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر مامون عباسی، ہارون رشید، منصور، معاویہ، یزید، یہ سب کے سب لوگ دوسرے سے بڑھ کر شیعہ تھے۔ وہ لوگ کہ جو جنگوں میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑے، کیا انہیں امام علیہ السلام سے محبت نہ تھی؟ کیوں نہیں، ان میں سے اکثر حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ پس پھر کیا وہ شیعہ ہوئے؟ پس کیا وہ ولایت رکھتے تھے؟ نہیں، ولایت ان باتوں سے ہٹ کر ہے، ولایت ان چیزوں سے بالاتر ہے۔ جب ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ولایت ائمہ علیہ السلام کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ ولایت کیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف پلٹیں اور دیکھیں کہ کیا واقعاً ہم ولایت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اگر دیکھیں کہ ہم ولایت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں ولایت ائمہ علیہ السلام کے حصول کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے دل میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی محبت اور عقیدت رکھنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ولایت اہل بیت علیہ السلام پائی جاتی ہے۔ نہیں، یہ ولایت نہیں ہے، ولایت اس سے بالاتر ہے۔ البتہ ہم آگے چل کر اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ولایت ائمہ خدا علیہ السلام سے کیا مراد ہے، کس طرح ہم ائمہ علیہ السلام کو اپنا ولی قرار دے سکتے ہیں اور ان کی ولایت کے حامل بن سکتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد ہم سمجھ پائیں گے کہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں ہمارا دعویٰ کس قدر لا علمی پر مبنی اور خلاف حقیقت ہے۔ عید غدیر کے ایام میں لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اور ہم اکثر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا۔ نہ کہیے، ممکن ہے ہمارا یہ کہنا جھوٹ ہو، بلکہ یہ کہیے کہ اللہم اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، بار الہ ہمیں ولایت سے وابستہ لوگوں میں سے قرار دے، کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ولایت سے وابستہ، انشاءاللہ کہ ہمارے سامنے یہ نقطہ واضح ہو جائے گا کہ یہ بھی ولایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی ولایت، خدا اور راہ خدا کے لیے کوشاں گروہ کی ولایت کے معنی یہ ہیں کہ اس گروہ میں موجود افراد کے درمیان زیادہ سے زیادہ قربت اور اتصال وجود میں آئے،
ان کے دل زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور نزدیک ہوں، اور یہ لوگ اپنے مخالف مراکز سے، ایسے لوگوں سے کہ جن کی سوچ ان کے خلاف ہو اور جو ان کے برخلاف عمل کرتے ہیں، حتی الامکان دور ہیں۔ یہ ہیں ولایت کے معنی۔ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ہمارے خیال میں اس موضوع کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ولایت رکھا جا سکتا ہے۔ اے ایمان والوں، تم میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ایسا جگری دوست نہ بناؤ کہ ان سے محبت کا اظہار کرنے لگو۔ بعض ترجمے میں یہ ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ یہ اس کے مکمل معنی نہیں ہے، فقط دوستی اور محبت کا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ اس سے بالا تر ہے۔ اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی انہیں اپنے گروہ کا حصہ نہ سمجھو، اپنے آپ کو ان کی صف میں کھڑا نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو اور انہیں ایک ہی صف میں تصور نہ کرو۔ ایک ایسا شخص کہ جو خدا کا اور تمہارا دشمن ہے، اسے اپنے پہلو میں جگہ نہ دو بلکہ اسے اپنا مد مقابل اور اپنا دشمن اور حریف سمجھو۔ انہیں اپنی صفوں میں شامل نہ سمجھو کہ انہیں دوستی کے پیغام بھیجنے لگو، جبکہ تم اس بات سے واقف ہو کہ انہوں نے اس حق و حقیقت سے انکار کیا ہے جسے پروردگار نے تمہارے لیے نازل کیا۔ یہ لوگ پیغمبر کو اور تمہیں تمہارے وطن سے باہر نکال رہے ہیں، صرف اس جرم میں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم ہماری راہ میں جہاد اور ہماری خوشنودی کے حصول کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اگر واقعاً تم سچ کہتے ہو اور میری راہ میں جہاد اور کوشش کرتے ہو تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنی صفوں میں جگہ دو اور انہیں اپنا مددگار اور ساتھی بناؤ۔ البتہ بعد کی آیت واضح کرتی ہے کہ خدا کی مراد کون سے کفار ہیں، اور ان آیات میں کفار کو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کہ تم ان کے ساتھ خفیہ پوشیدہ طور پر محبت کرتے ہو، اور جو کچھ تم خفیہ اور اعلانیہ کرتے ہو میں ان سب سے باخبر ہوں، اور تم میں سے جو کوئی دشمنان خدا کی طرف دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے آپ کو ان کی صف میں سمجھے اور ظاہر کرے گا، وہ راہ اعتدال سے بھٹک گیا ہے۔ اس بات کا ذکر کر دینا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ان آیات کی شان نزول حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں ہے۔ حاطب بن ابی بلتعہ ایک کمزور ایمان مسلمان تھا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تو حاطب نے سوچا کہ ممکن ہے کہ پیغمبر کو اس جنگ میں شکست ہو جائے اور اس کے اعزاء و اقربا کے جو وہاں کفار میں رہ رہے ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، جبکہ وہ خود پیغمبر کے سپاہیوں میں شامل ہے۔ اس نے ایک چالاکی کرنی چاہی۔ اس نے سوچا کہ اب جبکہ میں پیغمبر کے ساتھ ہوں، ان کی رکاب میں جہاد کر رہا ہوں اور راہ خدا کے مجاہدین کا ثواب کما رہا ہوں، تو کیوں نہ احتیاطاً کفار کے نام بھی ایک خط لکھ دوں اور ان سے اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کروں۔ کیا مذائقہ ہے، جب میرا میدان جنگ میں ان سے سامنا ہوگا تو اس خط پر عمل نہیں کروں گا، لیکن کیا حرج ہے کہ میں ایک خط لکھ کر کفار کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لوں اور ان کی ہمدردی حاصل کر لوں، خدا بھی خوش ہو جائے اور میرے کسی مفاد پر بھی ضرب نہ لگے۔ کہتے ہیں ایک بڑے آدمی اور علاقے کے چودھری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دیکھنے والوں میں سے کسی نے ایک شخص سے پوچھا، ان میں سے؟ اس نے کہا، دونوں ہی حق بجانب ہیں، دونوں ہی سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ لہٰذا حاطب نے قریش کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا اور اس پر اپنے دستخط بھی کر دیے تاکہ ان کے علم میں آ جائے کہ حاطب ان کا خیرخواہ دوست اور مہربان ہے۔ پھر اس نے اس خط کو ایک عورت کے توسل سے مکے بھیج دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس قصے کا علم ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ایک یا دو دوسرے افراد کو روانہ کیا اور انہوں نے راستے میں اس عورت کو ڈھونڈ نکالا۔ ان لوگوں نے اسے ڈرا دھمکا کر اس سے یہ کاغذ برآمد کر لیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں تم دشمن کے سامنے جنگی اور فوجی راز افشا کر رہے تھے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہاں میرے کچھ دوست اور ساتھی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، مجھے خوف ہوا کہ کہیں انہیں کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے، لہٰذا میں نے یہ خط لکھ کر مشرکین کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہا تھا۔
تو جواب میں آیت کہتی ہے غلط فہمی کا شکار نہ رہو، ان کے دل تمہارے لیے نرم نہیں ہوں گے جو لوگ فکری لحاظ سے تمہارے مخالف ہیں، وہ لوگ کہ جن کے لیے تمہارا دین تمہارا ایمان ذرا رساں ہیں، انہوں نے تمہارے دین اور تمہارے ایمان کو نابود کرنے پر کمر باندھی ہوئی ہے، وہ کسی صورت تمہارے لیے مہربان اور تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ بعد والی آیت اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، سورہ ممتحنہ کی ہے دوسری آیت ہوں گی، کہ یہ اگر تم پر قابو پالے تو تمہارے دشمن ثابت ہوں گے۔ اے حاتب بن ابی بلتعہ، یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نے ان کی مدد کی تو کل وہ تمہارا کچھ لحاظ کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے ان کی مدد کی تو یہ اور زیادہ تم پر مسلط ہو جائیں گے، تم پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبان کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے، یعنی تمہیں اور زیادہ دبائیں گے، تمہاری تذلیل کریں گے، تمہیں بے حیثیت اور بے عزت کریں گے، تمہیں ایک انسان نہیں سمجھیں گے۔ آگے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری یہ مدد تمہارے کسی کام آئے گی، یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، اگر کل یہ تم پر مسلط ہو گئے تو تمہیں ذرہ برابر ایمان قلبی تک رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہیں مسلمان رہنے اور اسلامی فرائض پر عمل کرنے کے لیے ذات چھوڑ دیں گے۔ بعد والی آیت حاتب بن ابی بلتعہ کے عزیز و اقارب اور تاریخ کے تمام حاتب بن ابی بلعہ کے عزیز و اقارب کے بارے میں ہے۔ ایک دو ٹوک جملوں میں کہتی ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی آسائش کے لیے خدا کے دشمن کے ساتھ ساز باز پر تیار ہو اور خدا کی ناچیز بندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے اور اپنے اعزاء کے مفادات کے حصول کے لیے حکم خدا کو نظر انداز کر رہے ہو اور خدا کے دشمن سے دوستی کر رہے ہو۔ آخر یہ اعزاء اور اقربا اور اولاد تمہارے کتنے کام آئیں گے؟ یہ جوان کہ جس کے روزگار کے لیے تم کفار قریش کے ساتھ ساز باز پر آمادہ ہو تمہارے کتنے کام آئے گا؟ کیا وہ تمہیں عذاب خدا سے نجات دلا سکے گا؟ یہ بے خبر حاتب اور اپنے اعزاء احباب رشتہ داروں کو نقصان سے بچانے کے لیے کفار اور دشمنان پیغمبر سے ساز باز کر رہا تھا۔ آخر یہ اور اولاد انسان کے کتنے کام آ سکتے ہیں کہ انسان ان کی خاطر پروردگار عالم کے عذاب اور ان کے غضب کو دعوت دے۔ تمہارے رشتہ دار، اعزاء اور اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اس کے بعد ہے کہ روز قیامت تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا، یا اسے آپ اس طرح پڑھیں اور اس کے یہ معنی کریں کہ روز قیامت تمہارے رشتہ دار اور اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 کہ خدا روز قیامت تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا، جیسے کہ خداوند عالم سورہ عبس میں فرماتا ہے، سورہ عبس کی آیت نمبر 34 سے 36 تک، کہ جس دن انسان اپنے بھائی، اپنے والدین، اپنی مہربان زوجہ اور اپنی نور چشم اولاد سے گریز کرے گا، وہی بچے جن کی خاطر آج تم اس قدر فکر مند ہو، جان لو کہ روز قیامت تم ان سے دور بھاگو گے اور وہ تم سے دور بھاگیں گے، یہ دونوں ہی دوسرے انسانوں سے دور بھاگیں گے، ہر انسان دوسرے انسان سے دور بھاگے گا، ان کے پاس ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی احوال پرسی کا یارانہ نہیں ہوگا۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 37 اس دن ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ وہ لوگ کہ جو اپنی اولاد کے آرام و آسائش کی خاطر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح سے منہ موڑ لیتے ہیں، بدبختیاں، شقاوتیں، عداوتیں مول لیتے ہیں، تیار ہے انہیں قرآن مجید کی اس منطق سے آگاہ ہونا چاہیے کہ شاید وہ ہوش میں آ جائیں۔ سورہ ممتحنہ میں بھی خداوند عالم فرماتا ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 اور پھر آیت نمبر 4 کہ اے مومنین یہ بات جان لو کہ روز قیامت تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، اور روز قیامت تمہارے درمیان مکمل جدائی ڈال دی جائے گی، اور تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خوب باخبر ہے۔ ان آیات میں مومنین سے کہا گیا کہ اے مومنین، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ دیکھو کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں نے کیا کیا، تم بھی وہی کرو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے زمانے کی گمراہ قوم اور اپنے زمانے کے طاغوت اور جھوٹے معبود سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے خداؤں سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں اور تم سے منہ موڑتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ بغض
دشمنی کی کینہ عداوت برقرار رہے گی۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی، صلح و آشتی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ۔ اور اس کے بعد انہی آیات میں مومنین سے بھی کہا گیا ہے کہ ابراہیم کی مانند عمل کرو۔ اس کے آگے کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کہ اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ یہ تھی کتاب امامت اور ولایت کی کچھ مطالب۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلی کوئی بھی قسط آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اپنا بہت خاص خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔